الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بڑا نازک مسئلہ، وہ ہے اپنی نوجوان بیٹیوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، ان کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ آج جس طرح کے واقعات اس ملک میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، بلکہ ایک منصوبے اور پلان کے تحت اس میں اس کو عام کیا جا رہا ہے، وہ ہے نوجوان لڑکیوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ان کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سازشیں ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بچیاں آج ہماری گود میں پلتی ہیں، ہماری تربیت میں پلتی ہیں، کل کو یہی بچیاں گھر بار سنبھالنے والی ہیں، کل کو یہی بچیاں نئی نسل کی تربیت کرنے والی ہیں، کل کو یہی بچیاں پورے خاندان کے نظام کو سنبھالنے والی ہیں، ایک ماحول کو ہمارے سامنے پیش کرنے والی ہیں۔ اب ان بچیوں کی صحیح تربیت ہوگی، ان بچیوں کا کریکٹر صحیح ہوگا، ان بچیوں کے دل میں صحیح عقیدہ پیوست ہوگا، ایمان ان کے دل میں جاگزی ہوگا، دین اور دین کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوگی، ایمان کی بنیادوں پر ان کا کامل اور غیر متزلزل یقین اور ایمان ہوگا، تب ان بچیوں کی گود میں پلنے والی نسل ہمارے لیے بن سکتی ہے، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ ورنہ جو حالات آج عام کیے جا رہے ہیں، جن حالات کو پھیلانے کی منصوبہ بند طریقے پر کوشش کی جا رہی ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل بڑا خطرناک نظر آتا ہے۔ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، ایک اہم مسئلہ جو ساری بنیاد کی جڑ ہے، وہ ہے نوجوان بچیوں کے اسلام سے مرتد ہونے کا مسئلہ ہے۔ آج آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہیں کہ فلاں علاقے کی فلاں لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اور ان کے مذہبی رسوم کے مطابق اس نے شادی کی اور ایمان سے خارج ہونے کا اس نے اعلان کر دیا۔ ہر دن اخبارات میں ایک نہ ایک خبر ہماری نظر سے گزرتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ جس ہوس کے لیے انہوں نے شادی کی تھی، اس ہوس کو پورا کرنے اس نوجوان کی لاش کو درخت پر لٹکا دیا، یا کاٹ کاٹ کر دریا اور سمندر میں پھینک دیا، یا کہیں اس کو چھپا دیا۔ ایسے واقعات ہر روز ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، اور جو واقعات نظر آ رہے ہیں، میڈیا میں شائع ہوتے ہیں یا میگزین میں جس کو شائع کیا جاتا ہے، وہ 100 میں 1 یا 2 ہوتے ہیں۔ بیشتر واقعات وہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا کمزوریاں ہیں جن کی بنیاد پر اس طرح کے واقعات روز روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، گہری سوچ وچار کے ساتھ ہمیں
سنجیدگی کے ساتھ مل بیٹھ کر اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج جس طرح کے واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر اس پر بند نہیں لگایا گیا، اگر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، کل کو وہ دن دور نہیں کہ اچھے اچھے گھرانوں میں اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہزار بار حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر معاشرے کی حفاظت فرمائے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ جو بنیادیں کمزور ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان بنیادوں کو دھکا دے کر گرانے میں دیر نہیں لگ رہی ہے۔ تو واقعات ہوتے ہیں، ہم افسوس تو کرتے ہیں، ہم اس پر انا للہ پڑھتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو کبھی کبھی گالیاں تک دے دیتے ہیں، لیکن یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ اس پر ہم سنجیدگی سے غور نہیں کرتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے ہم کس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں، اس طرح کی کوشش ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، کسی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ خوش فہمی میں نہیں رہیے کہ ہمارا معاشرہ محفوظ ہے۔ دیکھیے آج جو ارتداد نظر آ رہا ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سے اپنے آپ کو خارج کرنا، کبھی زبان سے اقرار کر کے کفریہ کلمات زبان سے نکال کر، شرکیہ کلمات زبان سے نکال کر، چاہے وہ مذاق میں ہو، ہم کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے یا کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے ان کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ کر ہم اپنے کفر اور شرک کا اعلان کرتے ہیں۔ کبھی ان کے آگے پھیرے لگا کر ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، کبھی ان کی مذہبی رسموں کو اختیار کر کے ہم اپنے شرک کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو ظاہری شرک ہوتا ہے، لیکن شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر شرکیہ چیز کا ہم دل سے یقین بھی کر لیں تب بھی ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ ایسا شرک جو دل میں چھپا ہوا ہے، جو دماغ میں چھپا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج نوجوانوں کی بڑی تعداد خفیہ شرک میں مبتلا ہے، فکری شرک میں مبتلا ہے، عقیدے کے شرک میں مبتلا ہے۔ زبان سے ممکن ہے، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کرتے ہیں، عمل سے ممکن ہے، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ اقرار نہیں کرتے ہیں، وہ اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن دل اسلام کی بنیادوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن بنیادوں پر ایمان کا مدار ہے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد حساب کتاب پر ایمان لانا، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر دل سے مطمئن ہوئے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کا آخرت کی زندگی پر دل سے یقین نہیں ہے، جن کا تقدیر پر دل سے یقین نہیں ہے، جن کا شریعت کی بنیادوں پر دل سے یقین نہیں ہے۔ قرآن کے اندر نصاً صراحتاً صاف صاف جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، عقیدے کی ہوں، عمل کی ہوں، عبادات کی ہوں، معاملات کی ہوں، اگر قرآن صاف صاف اس کو بیان کرتا ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، نام سے ہم مسلمان ہوں، مسلم گھرانے میں ہم رہتے ہوں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آج ایک بڑی نسل اس طرح کے کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، جو ظاہراً ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اگر اس کی تعداد کو ہم تلاش کرنا چاہیں تو تصور سے بہت بڑھ کر ہے، ہم حیرت میں پڑ جائیں گے۔ لیکن دوسری جو قسم ہے کھلا شرک کرنا، اس کے واقعات بھی آج بہت سی جگہوں پر نظر آ رہے ہیں۔ بھلے ہم اپنے قرب و جوار میں اس کو نہ دیکھتے ہوں، لیکن آج ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں اس طرح کے واقعات روزانہ نمایاں ہو رہے ہیں، روزانہ نظر آتے ہیں۔ لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں ذرا اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے دینی مزاج کے مطابق
ان کی تربیت میں کمی ہو رہی ہے، دین کی بنیادوں کی سلسلے میں ان کی تربیت میں کمزوری ہو رہی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ظاہراً ان کو قرآن پڑھائیں گے، کلمے پڑھائیں گے، دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں گے، نماز کے احکام بتائیں گے، روزے کے احکام بتائیں گے، ظاہراً وہ اسلام پر عمل کرے گا، ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، اب وہ مسلمان ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ اتنی سی معمولی محنت ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج پوری طاقت، پوری لابی اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بعض ایسی تحریکات ہیں جن کا مقصد بھی یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو، خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کو دین سے دور کیا جائے۔ آج ہمارے نصاب تعلیم میں کلچر کے نام سے جو یہاں کی شرکیہ اور بت پرستانہ تہذیب کو عام کیا جا رہا ہے، وہ ہم سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بچے بچپن سے اسی کو پڑھتے ہیں، یہی تقدس ان کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے، غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر ان کے دل میں شرک کی محبت پیدا ہو رہی ہے، شرک کی عظمت پیدا ہو رہی ہے، شرکیہ چیزوں کا تقدس اور عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ رہا ہے۔ ان کے جو مقدس لوگ ہیں، ان کی جو مقدس چیزیں ہیں، اس کو وہ بہتر اور اچھا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ یاد رکھیے، کفر اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ شرک اور کفر کی نحوست اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ دل کے اندر آ گئی تو ایمان خود بخود رخصت ہو جائے گا۔ جیسے ایک برتن ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، ایک قطرہ پیشاب کا ہم ڈال دیں گے، پورا پانی نجس ہو جائے گا۔ ایسے ہی شرک اور کفر کی کوئی چیز ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، عقیدہ خود بخود ایمان کا رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج نصاب تعلیم کے ذریعے سے شرک عام کیا جا رہا ہے۔ آج باقاعدہ ایسی فلمیں اور ایسے سیریلز عام کیے جا رہے ہیں جس میں تہذیب کے نام سے، کلچر کے نام سے اپنی مذہبی چیزیں، اپنی بت پرستانہ اور مشرکانہ چیزیں فلموں کے رنگ میں، سیریلوں کے رنگ میں، کہانیوں کے رنگ میں، قصوں کے رنگ میں وہ عام کر رہے ہیں، اور ہماری عورتیں گھر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھتی ہیں، اس کو دیکھتے دیکھتے اس کی عقیدت، عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی برائی ان کے دل سے نکل جاتی ہے، اور ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تیسری چیز اختلاط ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بیجا اختلاط۔ ہم اپنی بچیوں کو ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں بھیج دیتے اور بھلے بھروسے کے ساتھ بھیج دیتے کہ ہماری تربیت اچھی ہے، اب وہ کھلم کھلا ان کے ساتھ ملتی ہے، ان کے پروگراموں میں شریک ہوتی ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوتی ہیں، تو پھر بچے گا کیا؟ پھر تعلقات بڑھتے ہیں، پھر جب معاملہ سر سے اوپر چلا جاتا ہے پھر ہم رونے لگتے ہیں، اس وقت کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے شرک تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہماری بچیاں جو ہمارے گھروں میں پلتی بڑھتی ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ ایک بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ 20 سال 22 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، ان کے ساتھ پلتی بڑھتی رہتی ہے، کھانے پینے میں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہے، لیکن جہاں کسی غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے تو اس سے شادی کرنے کے لیے اپنے ایمان کا بھی سودا کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ وجہ کیا اس کی؟ صرف کفر کے اندر تاثیر نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو کفر چاہے کتنا مضبوط ہو وہ ایمان پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ ہمارے سامنے صحابہ کی تاریخ ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ ہے، شرک پر ان کو ابھارنے کے لیے کتنی ان کو سزائیں دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن رتی برابر ایک منٹ کے لیے بھی شرک اور شرکیہ چیزوں کے قبول کرنے پر وہ تیار نہیں ہوئے۔ اپنی جان دینا انہوں نے گوارا کیا، لیکن شرکیہ چیزوں کو قبول کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔
क्यों? उनके दिल के अंदर ईमान मजबूत था, उनके दिल के अंदर अकीदा मजबूत था, इस्लाम की अजमत उनके दिल में रची बसी हुई थी। वो पूरी बसीरत के साथ दीन और दीन की बुनियादों को जानकर अमल करने वाले थे, इसलिए कुफ्र उन पर असर नहीं कर सका। आज वो मामला नहीं है। देखिए, तौहीद और शिर्क, इसकी पहचान करवाना कितनी जरूरी है। अल्लाह के रसूल मक्के में 13 साल तक रहे। आप इस्लाम की तारीख का मुताला कीजिए, आप सीरत का मुताला कीजिए, आप उलमा से पूछिए, 13 साल का मक्के का जो दौर है उसमें सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर, अकीदे पर मेहनत हुई है। 13 साल वो सहाबा जो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का एक असर उनके दिलों की कैफियत को बदल सकता था। इतनी तासीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थी कि जो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल की सोहबत में बैठ गया, वो सहाबी बन गया, दुनिया का बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी उससे अफजल नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में 13 साल तक सिर्फ अकीदे पर मेहनत हुई, दीन की बुनियादों पर मेहनत हुई। क्यों हुई? इसलिए कि बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है। 13 साल तक जो आयतें मक्की दौर में उतरी है, आप उनका जायजा लीजिए, अक्सर बेशतर तौहीद के बारे में है, आखिरत के बारे में है, रिसालत के बारे में है, हिसाब किताब के बारे में है। क्यों था ये बुनियादें जब तक मजबूत न हो, कोई हमारा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता। सिर्फ ईमान हमारे दिल में बिठाना नहीं है, ईमान वाला माशरा भी कायम करना है। दीन के बुनियादी अकायद को, दीन के बुनियादी अकायद पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखने वाला माशरा और समाज भी कायम करना है, जिससे ईमान की हिफाजत में हमें मदद मिलती है। हम चाहे कितने गहरे मुसलमान रहें, अगर कुफ्र और शिर्क के माशरे में रहेंगे, उनके साथ पलते बढ़ते रहेंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शिर्क हमारे अंदर भी आ सकता है। जब सहाबा को इतनी मेहनत की जरूरत पड़ी, उनके लिए इतनी फिक्र करने की जरूरत पड़ी, तो हम 2-4 मरतबा बताकर अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो सकते हैं कि हमारे बच्चों का ईमान सहाबा के ईमान से मजबूत है, क्या हमारी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से मजबूत है, क्या हमारा माशरा सहाबा के माशरे से बड़ा हुआ है। ये संजीदगी से सोचने की जरूरत है। सिर्फ अफसोस करना, गालियां देना ये इलाज नहीं है। हमारे पास अपने बच्चे हैं, हर घर वाला पहले अपनी फिक्र करे कि मेरा बच्चा चाहे अनपढ़ रहे लेकिन दीन से हटने न पाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयात दुनिया अलल आखिरा। अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में एक ही बात बताई कि शिर्क, कुफ्र क्यों लोग कबूल करते हैं। दुनिया को जब आखिरत पर तरजीह देंगे, दुनिया के मुकाबले में आखिरत की मोहब्बत बढ़ जाएगी, तब आखिरत को कुर्बान करना आसान हो जाएगा। आज यही बीमारी हमारे अंदर है। आज हमारे दिल में दुनिया की आजमत बैठी हुई है, दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है, दुनिया के फायदे इसका तस्वुर हमारे दिलों के अंदर बैठा हुआ है। आज सब कुछ हम तरक्की, दुनिया की तरक्की समझ रहे हैं, आखिरत से हमारी नजर हट चुकी है। ये मामूली जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये वक्ती जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी है। ये वक्ती कामयाबी है, वो हमेशा की कामयाबी है। हमें वक्ती कामयाबी के मुकाबले में हमेशा की कामयाबी को देखना चाहिए। अपने बच्चे का फ्यूचर और मुस्तकबिल अच्छा बनाने का हम सोचते हैं, क्या उनका फ्यूचर और मुस्तकबिल सिर्फ दुनिया तक महदूद है? आखिरत में उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल अच्छा बनाना हम चाहते नहीं हैं। कि हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में खुशहाल रहें, दुनिया में वो बड़ा कारोबार करते रहे, दुनिया में बड़ा जॉब करते रहे, दुनिया में उनके पास धन दौलत रहे, यही काफी है। ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद आखिरत में खुश रहे, आखिरत में मालदार रहे, आखिरत में बड़ी बड़ी जन्नतों में रहे। क्या ये नहीं हम चाहते हैं? इसकी हमें फिक्र करें। दुनिया और आखिरत में कंपेयर करके देखिए कि हमारे नजदीक कौन सी चीज बड़ी है, किसकी अहमियत हमारे दिल के अंदर बैठी हुई है। आज दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की अहमियत इतनी बड़ी हुई है
کہ آخرت کو ہم نے بالکل ہلکا کر دیا ہے، شرک کو ہم نے ہلکا کر دیا ہے۔ گھر میں جا کر بتایا جاتا ہے تو آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، آپ کی بچی اسکول میں جاتی ہے، وہاں کفریہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے، کفریہ الفاظ ان کی زبان سے نکلوائے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں تربیت اچھی ہے، ہلکا سا کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے، یہ عقیدے کی اہمیت ہے کہ شرک کی ہمارے نزدیک کوئی عظمت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے منصوبہ بند تدبیریں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر سے بھی۔ اس نے ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار اپنی اولاد کے بارے میں سوچے، ذمہ دار معاشرے کے بارے میں سوچے، محلے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بچیوں کے اندر خاص طور پر فکری طور پر مومنہ بنانے کی ضرورت ہے، عقیدہ ان کا پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے فکر نہیں کی تو کل کو معاشرہ کیا ہوگا اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور اپنی اولاد کی فکر کر کے خود بھی ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے اور اپنے بچوں کے بھی ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔